تسلیم کے پیردیوانوں، بزرگوں نے، صوفیاء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ واقعات کرب و بلا کو پڑھنے کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین کربلا میں محتاج تھے، مجبور تھے، ایک ایک قطرے پانی کو ترس گئے تھے، ان کے بیوی بچے سب پیاسے تھے، میں کہتا ہوں یقیناً یہ بات وہی کر سکتا ہے جو امام حسین کی عظمتوں سے ناشنا ہوگا، جس نے امام حسین کے منصب و مقام کو نہ سمجھا ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام حسین اگر چاہتے تو آپ کے ایک اشارے پر نہر فرات اپنے راستے کو بدل کر امام عالی مقام کے خیمے کا رخ کر لیتی۔ اگر امام حسین چاہ لیتے تو یقیناً زمین سے رب تبارک تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا، لیکن امام حسین کربلا کے میدان میں کوئی کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ فرمایا صوفیاء نے کہ نبی کی گود کے پروردہ تھے اور آقا کی گود گویا امام حسین کی درس گاہ تھی، اور کربلا کا میدان امام حسین کی امتحان گاہ تھی۔ تو امام حسین وہاں امتحان دینے کے لیے آئے تھے، وہاں پر آپ کرامتیں دکھانے نہیں آئے تھے۔ اگر کرامتیں دکھاتے تو یقیناً بچ سکتے تھے، آپ کا سارا کنبہ، سارا گھرانہ بھی بچ سکتا تھا، لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، جب امام حسین کے بعد مسلمان پر ظلم ہوتا، مسلمان پر زیادتی ہوتی، تو عام مسلمان گھبرا جاتا اور یہ کہتا کہ وہ تو امام حسین تھے، وہ تو کرامتوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لے گئے، لیکن ہم آج اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ ہمیں ظلم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، ہمیں فاسق و فاجر کو اپنا امام ماننا ہوگا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان کو بڑا تسلیم کرنا ہوگا، اس کی وجہ کہ ہم تو صاحب کرامت نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کس طرح سے بچائیں؟ وہ تو حسین تھے کہ کرامتیں دکھا کر اپنے آپ کو بچا لے گئے، ہم تو مجبور ہیں کہ ہمیں ان کے سامنے سر خم کرنا ہوگا۔ اس لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو امام حسین گویا ایک پیغام دے گئے ہیں کہ میں کرامتیں دکھانے نہیں آیا ہوں، ظلم و زیادتی کے سامنے سر کٹانا ہو تو سر کٹانے کو تیار ہو جانا، لیکن کبھی فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکانے کو تیار مت ہونا۔